اس کو پکا کرنے کے لیے، نیا کچھ نہیں ہے. یہ تو بات پیچھے سمجھائی ہمیں کہ اجماع نیا کچھ نہیں کرتا، جو پہلے سے چیز ہوئی پڑی ہے اسی کو مزید پختہ کر دیتا، یعنی کوئی نئی بلڈنگ نہیں بناتا، یہ پہلی بلڈنگ کو پکا کر دیتا ہے کہ اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، بس اتنا کرتا. یہ تو کہا نا کہ اجماع بے بنیاد نہیں ہو سکتا، اجماع خود ایک بنیاد ہوتا ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس لیے تو اس کو اجماع کو پاپائیے سے جدا کیا، کیونکہ وہ جو پاپا ہے، وہ جو پادری ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیا بھی کر سکتے ہیں، پہلے کو اٹھا کے ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن اجماع ہی نہیں کر سکتا. یعنی اجماع آج ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہے نا سود کا جو حکم ہے قرآن پاک کا اس کو کینسل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مطلب الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. یہ ہے یعنی دین کی عمارت مکمل ہوگی. ہاں اس کی حفاظت کرنا، اس کو پختہ کرنا، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. نہیں یہ نہیں کی جائے گی نا، یہ تو بات ہے. امت میں اللہ نے دین کی حفاظت کا جو بہت عجیب نظام قائم کر رکھا ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے. یعنی یہاں کوئی بھی ایک ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو قائل کر لیں تو آپ اسلام کو بدل دیں، ایسی ہے ہی نہیں. کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے ہی نہیں سرے سے. کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اگر کوئی فتویٰ دے دے گا، چاہے غلط دے صحیح دے، ساری امت مان لے، ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ جو خیال آتا ہے نا کہ امت کسی ایک فتوے پر جمع کیوں نہیں ہو جاتی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہوتی، یہ اس کی حکمت ہے. کیونکہ اگر کسی ایک اتھارٹی پر جمع ہو جائے تو اس اتھارٹی کا ڈی ٹریک ہو جانے کا مطلب ہوگا پوری امت کا ڈی ٹریک ہو جانا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا بڑا عالم بھی ہو، اگر غلط فتویٰ دیتے ہیں تو اس کو اندر ہی سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کر دی ہے. تو اس طریقے سے شریعت جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اس میں کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کو. یہ اختلاف امتی رحمہ، حضور یہ فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو اس رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں دین محفوظ رہے گا. ورنہ عیسائیت میں یہ ہوا نا کہ وہاں ایک مرکزیت قائم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ وہ مذہب کو جیسا چاہا انہوں نے موڑ لیا، کہ یہودیوں نے مل بیٹھ کر گٹھ جوڑ کیا اور رجم کا حکم نکال دیا. آئندہ کے لیے شریعت میں رجم کا حکم ہے ہی نہیں سرے سے. تو ایسا یہاں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، یہ مطلب ہے. اس لیے امت جو جمع رہی ہے، حضور تو نبی تھے، وہاں رہی، علی حضرت عثمان تک جمع رہی. اس کے بعد امت میں اپنے اپنے جو ہے نا وہ دائرے جدا ہو گئے، علم کا دائرہ جدا ہو گیا، پھر علم میں بھی آگے 4 امام، پھر اور بہت سے حضرات. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں اگر ایک بڑا سپر سٹور ہو جو صرف لوگوں کو چیزیں مہیا کر رہا ہے، تو یہ چیز تو اچھی ہے، ویسے تھیوری بڑی خوش کن ہے، خوش نما ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر سارا شہر جائے گا، سارے شہر کا نقصان ہے. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے تاجر ہوں تو ایک تاجر کے اوپر اگر کوئی حالات آ بھی گئے، کرائسس میں چلا بھی گیا، تو مارکیٹ خراب نہیں ہوگی، مارکیٹ چلتی رہے گی. تو اس وجہ سے اس کو مرکزیت کو زیادہ نہیں رکھا گیا، یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہوا ہے. پھر یہ مرکزیت دوبارہ آئے گی قرب قیامت میں، ایک شخصیت پر ساری امت جمع ہو جائے گی، وہ ہوگی امام مہدی علیہ رضوان، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. تو اس کے بعد تو پھر بساط لپیٹ دی جائے گی. ورنہ اس سے پہلے آپ یہ ایک ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس خواہش کو ایک حد تک ہی رکھنا چاہیے، اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ امت کسی ایک چیز پر جمع کیوں نہیں ہو جاتی. یہ اللہ کی حکمت ہے، نہیں ہوتی، اس نے خود ہی نہیں ہونے دی. صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ورنہ صحابہ تو ہو سکتے تھے نا ایک پر. تو امت بڑی مشکل سے حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے تک جمع رہی ہے، اس کے بعد اختلاف ہے. یہی بات یہاں بھی ہے کہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مفتی حضرات کسی ایک فتویٰ کیوں نہیں دیتے، یہ بات بعض دفعہ بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک تو شریعت کی جو علمی سرگرمی ہے اس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ایک چیز اتفاق میں آ جاتی ہے تو پھر اس پہ مزید لے دے بحث تحقیق ریسرچ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس وہ تو وہ ہوگی ڈیسائیڈ ہو گیا اس کا تو مسئلہ۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک مرکزیت پہ جمع ہوگی تو پھر گمراہی کا امکان ہو سکتا، اندیشہ ہو سکتا۔ تو اس لیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو جمع نہیں کیا، اس امت کو، یہ اس کا ایک انعام ہے۔ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ جو کامن ویلیوز ہیں امت کی اس پر جمع ہونا چاہیے، جو کامن ویلیوز ہیں اس پر تو جمع ہونا، یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز میں اختلاف کریں۔ بات یہ کہ جہاں اختلاف امت میں ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں ہوا، پھر اس کے بعد آگے اگلے ائمہ اربعہ سے 4 امام ہیں، فروعات میں ہمارا اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کو رہنا چاہیے، اس کو ختم کرنے کی آپ کو کوشش نہ خواہش کرنی چاہیے نہ کوشش کرنی چاہیے، یا خواہش تو کرنے کو کر سکتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے بھی یہ کوشش کی ہے نتیجتاً اس نے 5واں فرقہ تو بنایا لیکن 4 کو ایک نہیں کر سکا، ایک نیا فرقہ تو بن گیا۔ اس لیے فرمایا اس امت کی کا المیہ یہ ہے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور فرقے نہیں ہونے چاہیے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جاتے جاتے ایک نیا فرقہ دے جاتا ہے امت کو، اپنی صورت میں، اپنے فالوور اپنے ماننے والوں کی صورت میں ایک نئے فرقے کا اضافہ کرتا ہے، باقی کوئی امت پر کوئی نیا احسان نہیں کرتا کہ 4 کو کوئی ایک کر گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جن جن چیزوں پر امت میں اختلاف ہے وہ اختلاف رہنا چاہیے، جن پر اتفاق ہے وہ اتفاق رہنا چاہیے، یہ ہے۔ فرقے سے مراد یہاں ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے عملی وہ مراد ہے، فروعات کا اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پھر گمراہی ہے، وہ ہے وہ پھر یوں سمجھے کہ اس کو آپ ایسے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ فقی مذاہب اور مسالک، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ فقی مسالک ہیں، اور ایک ہے معتزلہ، خوارج، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، جو آپ اسلامی عقائد میں پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے، تو وہ تو غلط ہے، وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ اصولی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو فقی اختلاف ہیں یہ تو رہیں گے، ان کو رہنا چاہیے، ان سے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی رہیں گے۔ اچھا جی، آج کا سبق، یہ تو سوال تھا اجماع کے حوالے سے تو اس کا جواب عرض کر دیا جا رہا تھا۔ آج کا سبق ہے اصول دین، کتاب ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، 8 اجماع کی اقسام، آخری سطر ہے۔ بنیادی طور پر اجماع کی 3 قسمیں ہیں، اجماع قولی، اجماع عملی اور اجماع سکوتی۔ ان تینوں کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 اجماع قولی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں اپنے قول سے کسی دینی مسئلے پر اپنا اتفاق ظاہر کریں، سب لوگ اس کو لفظوں میں واضح کریں یا اپنے اس سے اظہار کریں اس کا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے اقرار کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا اس سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جائز اور حضور کے پہلے خلیفہ ہیں، اس بات پر صحابہ کا گویا اجماع ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی کی تھی، اختلاف ہوا لیکن بعد میں اتفاق ہو گیا، شروع میں رائے ہوئی، اختلاف بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، وہ اصل میں انصار کو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی قبائلی نظام چلے گا، قبیلوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ 7 قبیلے 8 قبیلے ایک جگہ پہ، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہے، وہ ایک شورا کی ٹائپ کا نظام ان کا ہوتا ہے، تو جب جگہ بنتا ہے تو اس میں کسی کو وہ اپنا بڑا بنا کے فیصل بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا کہ نہیں، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اب خلافت ہوگی، اور اس میں سے بھی حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی ہوگا، کیونکہ قریشی پر جو ہے سارا عرب جمع ہو جائے گا، ان کی عظمت کا وہ قائل ہے۔ انصار کی کو اتنا وہ مقام حاصل نہیں تھا جزیرۃ العرب میں جتنا قریشیوں کو تھا، تو بھی اس بات پر انصار متفق ہو گئے، انہوں نے اسی وقت اسی مجلس میں بیعت بھی کر لی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ہے وہ 6 مہینے تک مؤخر رہی، لیکن 6 مہینے بعد انہوں نے بھی بیعت کی تھی، بالآخر اس پر اتفاق ہو گیا۔ نہیں، فوری نہیں کی جی۔ نمبر 2 اجماع عملی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں کوئی عمل کریں، جب کوئی عمل تمام اہل اجماع مجتہدین جائز سمجھ کر کرنے لگ جائیں تو اس عمل کو بالاجماع جائز سمجھا جائے گا،
اجماع کی اس قسم سے اس فعل کا صرف مباح یا مستحب یا مسنون ہونا ثابت ہوگا، واجب ہونا اس قسم سے ثابت نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہو۔ مثلا ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کا سنت مؤکدہ ہونا صحابہ کرام کے اجماع عملی سے ثابت ہوا ہے، یعنی سبھی صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سنتیں جو ہیں یہ متفق علیہ ہیں، متفق ان کا سنت ہونا، 4 رکعت کا ہونا، یہ ظہر سے پہلے یہ متفق علیہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 20 تراویح میں بھی ایسے ہی ہے، تو مثال تو خیر ایک ہی دینی تھی، اس کے بعد اختلاف تو پھر بعد کے لوگوں نے کیا۔ اجماع کی یہ دونوں قسمیں سب فقہا کے نزدیک حجت ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 اجماع سکوتی، وہ یہ ہے، سکوت مطلب خاموشی، اجماع کی اہلیت رکھنے والوں یعنی مجتہدین میں سے کچھ حضرات کوئی متفقہ فیصلہ زبانی یا عملی طور پر کریں جس کی اس زمانے میں خوب شہرت ہو جائے، پھر سب کو پتہ چل جائے کہ چند فقہا نے یا کچھ فقہا نے اس مسئلے میں یہ رائے قائم کر لی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اس زمانے کے باقی سب مجتہدین کو بھی اس فیصلہ کی خبر ہو جائے، مگر وہ غور و فکر اور اظہار رائے کا موقع ملنے کے باوجود سکوت اختیار کریں، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ایک ہے اس کو قبول کر لینا خاموشی سے، اور ایک ہے زبان سے اظہار کرنا کہ ہاں ہمیں اس پہ اتفاق ہے، تو یہ دونوں باتوں میں ذرا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے، اس لیے اس کا درجہ نیچے آ گیا، اجماع قولی سے یہ نیچے آ گیا ہے۔ جی، تو اس کے باوجود جب وہ سکوت اختیار کریں اور ان میں سے کوئی بھی اس فیصلہ سے اختلاف نہ کرے۔ اجماع سکوتی کے حجت ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد، اکثر حنفیہ اور بعض شوافع کے نزدیک یہ حجت قطعیہ ہے۔ حجت قطعیہ کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے مجتہد کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اجماع کے مراتب ہیں۔ اجماع کرنے والوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل مراحل یا مراتب ہیں، درجات ہیں۔ سب سے پہلے قوی درجہ اس اجماع کا ہے جو صحابہ نے عملی یا زبانی طور پر صراحت کے ساتھ کیا ہو، اس کے حجت قطعیہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے شیعہ حضرات کے، باقی جو امت مسلمہ اہل حق کا جو گروہ ہیں وہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا درجہ صحابہ کرام کے اجماع سکوتی کا ہے، یہ بھی اگرچہ حنفیہ سمیت بہت سے فقہا کے نزدیک حجت قطعیہ ہے، مگر اس کا منکر کافر نہیں ہے، کیونکہ اس کے حجت ہونے میں امام شافعی اور بعض دیگر فقہا کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف اگرچہ اتنا باوزن نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے بہرحال اس اجماع کے درجے میں کچھ نہ کچھ کمی آئی۔ تیسرے درجے پر وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہا نے کیا ہو، یہ بھی جمہور کے نزدیک حجت تو ہے، مگر حجت قطعیہ نہیں ہے، کیونکہ جو حضرات غیر صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے، ان کے اختلاف کی وجہ سے اس اجماع میں قطعیت باقی نہیں رہی، مطلب یہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے۔ اجماعی فیصلوں کے درجات کی جو ترتیب بیان ہوئی ہے، یہ خود اجماع کے انعقاد کے اعتبار سے، یعنی اجماع کیسے ہوا، اس کی گویا کہ ایک درجہ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ کا اجماع اگلے زمانوں کی طرف یا تو تواتر سے نقل ہوا ہو یا خبر واحد کے طریقے پر، ہر ایک کے اعتبار سے حکم میں فرق ہوگا، یعنی اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ اس اجماع کی جو رپورٹ ہے ہم تک وہ کس طریقے سے پہنچی ہے، اس کو کہتے ہیں نقل اجماع۔ چنانچہ صحابہ کرام کا قولی یا عملی اجماع جو اپنی ذات میں حجت قطعیہ ہے، اگر اس کی خبر ہم تک تواتر سے پہنچے تو ہمارے لیے بھی حجت قطعیہ رہے گا، اور اس کا منکر کافر ہوگا، اور اگر ہم تک خبر واحد لیکن باعتماد ذریعہ سے پہنچے تو اس کی قطعیت بہرحال ہمارے حق میں باقی نہ رہے گی، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو خبر واحد حدیث کا ہوتا ہے، اور وہ دلیل ظنی ہوگا، یعنی شرعی احکام اس سے ثابت ہو سکتے ہیں مگر اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ جی جی، اجماع پہ بھی مختلف درجے ہیں، سب کی تفصیل بتا دی نا، کہ ایک درجہ قطعی ہے، ایک درجہ ظنی ہے، تو ظنی بھی حجت تو ہے لیکن قطعی سے کم درجے کی ہے،
اس میں فرق یہ مجتہد کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں اس میں، عوام کے لیے، کہ مجتہد اس سے اختلاف کر سکتا ہے، یہ اس کو رائٹ حاصل ہوتا ہے۔ جو ظنی ہوگا، جو قطعی ہوگا، اس سے وہ اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک موٹا اصول یہ ہوا کہ جو شریعت کے مسئلے قطعی ہیں ان کو مجتہد نہیں چھیڑ سکتا، جو ظنی ہے اس میں اس کا اجتہاد چل سکتا ہے۔ اب اجماع بھی جو قطعی اجماع ہے اس کو مجتہد نہیں چھیڑ سکتا۔ بس ظنی سے یہ ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ دوسری پہلو بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے، اور قطعی کا مطلب ہے کہ اس میں اب دوسرے پہلو کی گنجائش نہیں ہے۔ جی آگے اگلا باب 5واں، قیاس۔ قیاس کا ہمارے لغت عربی زبان اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسی حد تک قریب قریب انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، جو یہاں ہم جس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قیاس کہتے ہیں کہ بھائی کچھ قیاس کرو، یعنی کچھ خیال کرو، کچھ دھیان کرو کہ کس بات کو تم کیا کیسے لے رہے ہو، کوئی فرق مراتب کا خیال کرو، کچھ اور احتیاط کرو۔ فرق مراتب یعنی گدے گھوڑے کو ایک ہی لاٹھی سے آنکے جا رہے ہو تم، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس قسم کی بات ہمارے یہاں بھی کی جاتی ہے، لیکن یہاں جو قیاس مراد ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ بس اس کی جو تعریفات ہیں وہ تو ہم آگے دیکھیں گے، لیکن موٹی سی مثال ایک ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ ایسے دیکھیں کہ شراب حرام ہے، شریعت میں یہ ثابت ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے یا حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ اب بھنگ کیا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، یہ سوال سامنے آئے گا۔ مجتہد کے سامنے یہ سوال آیا تو اس نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ تو شراب کے ساتھ سیم سیم لگتی ہے، اگرچہ شراب کی رنگ کچھ اور ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اس کی بو باس کچھ اور ہے، اس کی بو باس کچھ اور ہے، اس سے وہ کہتا ہے فرق نہیں پڑتا بس۔ ہاں تو لیکن اس نے کہا کہ اصل جو چیز ہے نا دونوں کے درمیان دیکھو، وہ ہے کامن ویلیو، وہ ہے نشہ آور ہونا۔ شراب بھی نشہ لاتی ہے، دماغ کو معاف کر دیتی ہے، اور بھنگ بھی کر دیتی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس نے ایک رائے قائم کی ہے، اس رائے کے یعنی گویا کہ جو فائنل آپ کے سامنے نتیجہ آیا، عوام کے سامنے یا ہمارے سامنے آیا، وہ یہ ہوا کہ بھنگ حرام ہے۔ لیکن اس بھنگ کو حرام قرار دینے ڈکلیئر کرنے کے لیے جس پروسیس سے گزرا ہے وہ مجتہد، اس پروسیس کا نام قیاس ہے۔ اس نے شراب کو دیکھا، شراب کے اندر سے وہ جو اس کی خاص بات ہے وہ نکالی، پھر بھنگ کے اندر دیکھا تو بھنگ کے اندر بھی ملی، پھر دونوں کو اس نے جب برابر رکھا تو نتیجہ نکل آیا۔ تو یہ ہوتا ہے قیاس۔ اسی طریقے سے گائے جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو تذکرہ ہے، لیکن قرآن میں حدیث میں کہیں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب بھینس کا دودھ حلال ہے حرام ہے، اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کا جو ہے وہ قیاس سے بھینس پر گائے پر قیاس کر لیا گیا اس کو۔ جی تو اب آگے ذرا ہم اس کو، سور کا تو خیر حرام ہے نا، وہ جو ہاں قرآن میں ولحم الخنزیر، خنزیر سور ہی ہے۔ اچھا جی، تعریف دیکھ لیجئے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کی تعریف یہ کی ہے: وہ تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع لعلت متحدة لا تدرک بمجرد اللغة۔ قرآن و حدیث میں ایک شے اور اس کا حکم مذکور ہے، یہ شے اصل ہے، اب اس شے کا حکم فرع یعنی کسی غیر مذکور شے کی طرف متعدی کرنا ایسی علت کازیٹیو فیکٹر کی بنا پر جو اصل اور فرع دونوں میں مشترک ہو اور جو محض لغت سے معلوم نہ ہو سکے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ وہ ٹیکنیکل ذرا الفاظ ہیں، بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ مثال، قیاس کی مثالیں ہیں: نمبر 1، خمر یعنی شراب کے پینے کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت نص صریح ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ہے: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ یہ جو ہے شراب اور جوا اور پانسے سب گندے کام ہے شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو۔ مجتہد نے خمر کی حرمت کی علت پر غور کیا
تو وہ خمر کا نشہ آور نہ پایا. شراب نشہ لاتی اس لیے حرام ہے. خمر کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں حکم مذکور ہو گیا، لیکن دیگر منشیات کے بارے میں حکم مذکور نہیں. اب آیا ان دیگر منشیات کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ مجتہد نے غور کیا تو دیگر منشیات میں بھی نشہ آور ہونے کی وہی علت پائی، تو مجتہد نے دیگر منشیات کے بارے میں بھی حرمت کا حکم لگا دیا. یعنی جو حکم خمر کا تھا اس کو دیگر منشیات کی طرف متعدی کیا اور ان میں بھی حرمت کا قول کیا. یہاں خمر اصل ہے، دیگر منشیات فرع ہیں. یعنی ایک اصل ہے، دوسری کاپی ہے اس کی. حرمت حکم ہے اور نشہ آور ہونا علت ہے. چار چیزیں گویا کہ ہوگی، ایک شراب، ایک بھنگ، اور ایک ان دونوں کے درمیان جو کامن ویلیو ہے وہ ہے نشہ آور ہونا. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل. دوسری مثال، قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم رہے گا. یعنی اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. یا بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا، یا خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، یا بھائی نے بھائی کو مار دیا، اگر اس کو وراثت کا حصہ مل سکتا تھا نارمل ڈیتھ ہونے کی صورت میں، تو اب نہیں ملے گا، قاتل محروم ہوتا. مجتہد نے اس حکم کی علت کو تلاش کیا تو اس نے یہ بات پائی کہ قاتل نے میراث کو اپنے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس وجہ سے وہ اس سے محروم کر دیا گیا. تو حدیث میں مذکور حکم کی علت شے کو اس وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش ہے. مجتہد نے پھر یہی علت اس صورت میں بھی پائی جب وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو اپنے وصیت کرنے والے کو قتل کر دے. یعنی وصیت ہوتی ہے وارث کے لیے ہی ہوتی ہے، وصیت ہوتی ہے باہر کے آدمی کے لیے. مثلا ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرا بھانجا جو ہے اس کو میری وراثت کا 1/3 دے دیا جائے. اب بھانجا صاحب جو ہے نا انہوں نے ماموں پہ ہاتھ صاف کر دیا، تو اگرچہ یہ وارث تو نہیں ہے لیکن اب اس کو یہ وصیت 1/3 نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے لیکن حدیث میں تو وارث کا تذکرہ ہے، تو یہ تو وارث نہیں ہے لیکن کام دونوں میں ایک ہی ہو رہا، کہانی دونوں جگہ سیم ہے. تو اس نے وصیت کو میراث پر قیاس کیا اور میراث کا حکم وصیت کی طرف متعدی کر کے، متعدی مطلب اس پر بھی چلا دیا، یہ حکم لگایا کہ جس شخص کے لیے وصیت کی گئی ہو جب وہ اپنے وصیت کرنے والے کو قتل کر دے تو وہ وصیت سے جو کہ وصیت کرنے والے کی موت پر نافذ ہوتی محروم کر دیا جائے گا. دونوں جگہ حکم سیم لگ جائے گا کیونکہ سچویشن سیم ہے. اس مثال میں مقتول کی میراث اصل ہے، وصیت کرنے والے کی وصیت فرع ہے. شے کو یعنی وراثت کے حکم کو وصیت پر ہم نے منتقل کر دیا، نقل کر دیا، اس کو کاپی پیسٹ کیا. شے کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا علت ہے اور قاتل کی اس شے سے محرومی یہ اس کا حکم ہے. کچھ سوال ہے تو فرما لیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو دیکھیں گے. جی